اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ آمین آمین۔ یعنی کہ اچھا چرواہا مسیح خداوند خود کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، حالانکہ خداوند یہوہ زبور 23 میں پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، میں چوپان ہوں، خداوند میرا چوپان ہے۔ تو جب یہوہ چوپان ہے داؤد کے مطابق، تو پھر یسوع مسیح کہتا ہے میں اچھا چرواہا ہوں۔ سپر سیڈ تو نہیں کر سکتا یسوع مسیح خدا سے، لیکن وہ خود ہے، وہ دنیا کا خود مالک جو مجسم ہوا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، وہ جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے تو زنا نہ کرنا، مسیح کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں پہلے تو لکھا ہوا تھا کہ جب تو عمل کرے گا تو پھر زنا ہوگا تو پھر آپ گناہ گار ٹھہریں گے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بری نظر سے کسی عورت کو دیکھ لیا تو وہ دل میں یہ گناہ کر چکا، یعنی اس نے اپنے قانون کو تھوڑا امینڈمنٹ کیا، بدلا۔ دوسرا انسان نہیں بدل سکتا، خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے خدا یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ خود دنیا کا مالک ہے، وہ خود یہوہ خدا انسانی جسم میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے، جو لوگ ڈرتے ہیں یہ بات کرتے کیونکہ ان کی سٹڈی نہیں ہے۔ اگر وہ سٹڈی کریں گے پھر ان کا دل بڑا ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو سچی بات ہے، لیکن جب سٹڈی نہیں ہے، بائبل کبھی پوری جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کی جو کوٹس ہیں اس کو دہراتے رہتے ہیں، ساری زندگی یہی ہوتا رہا ہے، اور آج تک ہماری اتنی عوام جو ہلاک ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنی تعلیم سے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یوحنا 10 باب اس کی 14 اور 15 آیت بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا ایک بار نہیں 2 بار بھی فرماتا ہے۔ یسوع خداوند نے وہی بات پھر سے دہرائی ہے۔ یوحنا 10 باب 14 سے 15 آیت۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ آمین۔ یعنی کہ پہلے جو لکھا ہے کہ ہم اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، یہ پہلے پڑھا تھا۔ اب پھر وہی بات ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور 15ویں آیت میں اسی طرح میں بھیڑوں کو، جس طرح اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، صرف یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں باپ کو جانتا ہوں۔ پھر خداوند نے کہا کہ تم نے نہ اس کی آواز سنی ہے نہ اس کی صورت دیکھی ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم باپ کو جانتے ہیں؟ صرف یسوع مسیح کہتا ہے میں نے باپ کو دیکھا، یعنی میں جانتا ہوں کہ وہ، کیونکہ وہ خود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کو نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ خدا کو نہ کسی نے کبھی دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا، یعنی وہ خود ہے، خود اپنے آپ کو وہ جانتا ہے، لیکن دوسرا انسان باپ کو نہیں جان سکتا۔ یسوع مسیح نے خود کہا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ نہ تم نے خدا کی صورت دیکھی ہے، یعنی باپ کی صورت دیکھی ہے، اور نہ اس کی آواز سنی ہے۔ ہم وہاں چلتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، پانچواں باب ہے، اس کی 37ویں آیت 37 ورڈز۔ اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے، تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی۔ آمین آمین۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو کسی نے کبھی خدا باپ کی آواز سنی تھی اور نہ دیکھی تھی، اور وہ موسیٰ کے ساتھ کون کلام کرتا تھا؟ پھر یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹاپک ہی بالکل فرق ہے۔ وہ فرشتہ تھا جو موسیٰ سے کلام کرتا تھا خدا کے بیہاف میں، تو یہ ساری زندگی ہم نے خدا کے کلام کو سنا، لیکن کبھی کسی نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی۔
یہ پہلی دفعہ آپ کی کلیسیا پر خدا یہ زہر کر رہا ہے، پہلے بھی کیا، آج پھر سے کر رہا ہے کہ وہ فرشتہ تھا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے اپنے پاس سے یہ کہہ دیا، ہم چلتے ہیں اعمال کی کتاب میں دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ بات سچ ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب ہے، ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نئے آ جائیں ہیں یا جن تک یہ کلام نہیں ابھی تک پہنچا، جو خداوند کے شاگرد یہاں پہلے سے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ لیکن جو کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات نہیں سنی۔ یہ 7واں باب ہے اعمال کی کتاب میں، اس کی 38ویں آیت ہے، 38۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دیں۔ آمین۔ یہ موسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سینہ پر جہاں 10 حکم دیے گئے، خدا کے 10 حکم وہ فرشتہ نے دیے تھے، لیکن وہ خدا کا ایک میسنجر تھا، ریپریزنٹیٹو تھا۔ یہ اصل میں بات ہے، لیکن یہ ہم تک کبھی نہیں پہنچایا گیا یہ کلام۔ ساری زندگی ہم خدا کے خادموں سے کلام سنتے رہے، لیکن کبھی آج تک یہ کلام ہم تک نہیں پہنچا تھا۔ تو یہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ کیسا بات کیا ہے، خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یسوع مسیح آیا جس نے فلپ سے کیا کہا تھا کہ میں اتنی دیر سے تیرے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو اصل میں مسیح نے باپ کو ظاہر کیا تھا، کیونکہ باپ اس کے اندر تھا، کیونکہ مسیح نے یہ کہا تھا کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ تو یہ سارا گورکھ دھندا جو خدا اپنے لوگوں سے یہ کھولتا ہے، یہ گورکھ دھندا یعنی وہ ریولیشن خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح ہے وہ کون سا چرواہا ہے؟ وہ نابکار چرواہا ہے، نابکار چرواہا ہے، کسی کام کا چرواہا نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی بھیڑوں کی فکر نہیں کرتا، وہ بے رحم ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، وہ بہت کچھ ایسے کام کرتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، قتل کرتا ہے، وہ مرڈرر ہے اور وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو وہ کیسا چرواہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں زکریا 11 باب اس کی 16 اور 17 آیت۔ کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا طوفان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کے تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلا کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی دائنی آنکھ پر آ پڑے گی، اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی دائنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ یہاں کچھ اس طرح لکھا ہے بائبل میں، اس کا کلام ہے خدا کا، زکریا کے وسیلے سے یہ کلام دیا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری وہ بھی نہیں کرے گا، بھٹکے ہوئے کی تلاش بھی نہیں کرے گا اور زخمی کا علاج بھی نہیں کرے گا۔ نہ ہی وہ تندرستی دے سکتا ہے، نہ خبر گیری کرے گا اور نہ بھٹکے ہوئے کی تلاش کرے گا۔ جو بھٹکتا اور بھٹکے، یعنی وہ اور گمراہ کرے گا لوگوں کو، اور زخمی کا علاج بھی نہیں کرے گا۔ اور تندرست لوگ ہیں جو بھیڑیں ٹھیک ٹھاک ہیں ان کو بھی نہیں چرائے گا، ان کو بھی کھانا وقت پر نہیں دے گا، کیونکہ جھوٹی تعلیم اس کے پاس ہوگی۔ شیطان یہ کام کرے گا ان لوگوں کے وسیلے سے جو جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں، پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔
یعنی اس کا کام ہی کھانا ہوگا اور پیسوں کے لیے وہ سب کچھ کرے گا اور بہت زیادہ کھائے پیے گا، یعنی کہ بکروں کو کھائے گا، بچڑوں کو کھائے گا۔ جو ان کے کھر ہوتے ہیں وہ انسانوں سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ خداوند حزقیل میں یہ فرماتا ہے کہ جو اے میری بھیڑوں تم انسان ہو۔ اگر آپ حزقیل میں دیکھیں 34 باب تو اس میں یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اور کہتا ہے خداوند کہتا ہے اس نابکار چرواہے پر افسوس۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خدا نے الاؤ کیا ہے کہ شیطان ایگزسٹ کرے۔ اگر خدا نہ چاہتا تو شیطان ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں خدا اپنی اتھارٹی کو بیان کرتا ہے کہ میں ایسا چوپان برپا کروں گا، یعنی میری مرضی کے مطابق، یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو ابھی، لیکن آخر میں اسے ختم کیا جائے گا جب سب کی آزمائش ہو جائے گی۔ سب جو جسم ہے یعنی جو ہم ہیں، ہماری آزمائش ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی تو پھر ابلیس کو ختم کیا جائے گا۔ تو کہتا ہے اس 17ویں آیت ہے، اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی دانی آنکھ پر پڑے گی اور اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی دانی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ یعنی کہ وہ نابکار چرواہا ہے، وہ اینٹی کرائسٹ ہے جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو، یعنی اس کی طاقت خدا ختم کر دے گا۔ وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی دانی آنکھ یعنی اس کی بصیرت، اس کی انڈرسٹینڈنگ جاتی رہے گی اور اس کا بازو بالکل سوکھ جائے، یعنی اس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس کی آنکھ، دانی آنکھ پھوٹ جائے گی، یعنی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، مریل ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا اور مخالف مسیح کا مقابلہ ہو۔ وہ یہ خداوند تو آسمان ہے، اینٹی کرائسٹ زمین ہے، یہ زمین سے ہے، ہمارا خداوند آسمان سے ہے۔ خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند برکت بخشے۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔